نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اور آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید افروز مجتبیٰ صاحب قبلہ۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، ہے زندگی کی راہ میں ایک حج کا راستہ، ہے زندگی کی راہ میں ایک حج کا راستہ، وہ خوش نصیب ہے کہ جو اس راہ پر چلا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے پروردگار نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کو جائے، اور یہ عبادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ ہم اگر غور کریں کہ اتحاد بین المسلمین کا سب سے حسین خوبصورت نمونہ یہ عبادت حج بیت اللہ کی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، حج بیت اللہ پر آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تمام مسلمان اس میں نہیں دیکھتے کہ اس میں کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون حنفی ہے، کون شافعی ہے، بلکہ ان تمام باتوں کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور سب کو یہ یقین ہے کہ ہم تمام مسلمان پروردگار کے اس حکم کو بجا لا رہے ہیں جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ عبادت کس طرح ادا کرنی ہے۔ ناظرین، یہی نہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہی نہیں کیا جاتا بلکہ تمام مسلمان کھوے سے کھوا ملا کر سعی کر رہے ہوتے ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ اس کے علاوہ آپ میدان عرفات میں قیام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ مزدلفہ میں کنکر بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مینا جا کر شیطان کے کنکر مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ 4-5 دن کا عمل، اس میں کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ جو یہ مومن ہے یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس بات کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ بس دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام مسلمان ہیں اور ہمیں سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو عمل میں لانا ہے۔ تو ناظرین، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا بہترین نمونہ ہے حج بیت اللہ۔ اسی لیے آج ہم اس موضوع پر ہمارے ساتھ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید افروز مجتبیٰ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ قبلہ سے کہ ہمارے ان تمام ناظرین کو اس حج کے حوالے سے، حج کی عظمت اور حج کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خداوند عالم کا، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے اور آپ لوگوں نے موقع فراہم کیا کہ میں ناظرین کی خدمت میں ایک عظیم عبادت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ حج کی عظمت کا اندازہ صرف اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی فروع دین میں سے کسی چیز کے سلسلے میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوا۔ نہ نماز کے لیے کوئی خاص سورہ ہے، آیات موجود ہیں، روزے کے لیے کوئی خاص سورہ نہیں ہے، لیکن عبادات میں سے حج کے لیے پورا ایک سورہ موجود ہے۔ اس سے عظیم بات ہے، حج کے بارے میں انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اس عبادت کی۔ اس کے بعد میں خود اس بات سے ہم حج کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے میرے جو مخلص بندے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے قریب ہوں، وہ سب ایک مرکز پر آ کر مجھ سے خطاب کریں، میرے قریب آئیں۔ ہر سال یہ موقع دیتے ہیں، اور ہر سال یہ موقع بڑی فراہم کرتا ہے۔ اور کم سے کم جو لوگ قرآن میں موجود ہے کہ حج
واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک جا سکیں، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن کے پاس اتنی طاقت و قدرت ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور جسمی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے وہ موجود ہے، وہ وہاں پر جمع ہوں۔ تو عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو خود یہ جو دعوت دی ہے اللہ نے، تو ان لوگوں کو دی ہے کہ جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، یعنی اس سماج کے، اس دور کے، اس تاریخ کے وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے۔ خداوند عالم ان باصلاحیت افراد سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور اس کی گفتگو ظاہر سی بات ہے وہ خود گفتگو نہیں کرتا کہ وہ کوئی اس وقت ہم سے کوئی کلام کرے، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں، اگر ہمارے اندر ایک ضمیر ہے، ہمارے اندر ایک روح ہے، جیتی جاگتی روح ہے، تو وہ نشانیاں، وہ آثار ہم سے کلام کرتے ہیں۔ وہ اپنی بے زبانی حالت میں بھی ہم سے اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک ایک چیز وہاں پر اگر آپ غور کریں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ واقعی وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس حاجی کو، حج کرنے والے کو۔ یہ ایک خاص انداز ہے عبادت کا۔ اب اس میں خود جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو ان کے مقدمات کے سلسلے میں خداوند عالم نے لازمی اور ضروری قرار دی ہیں، ان سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال طور پہ حج اگر انسان انجام دینا چاہتا ہے تو اس کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اب یہ خود ایک پوری دنیا ہے، اصلاح کا ایک پورا میسج ہے کہ تم اگر ادھر ادھر سے دوسروں کا مال قبض کے لا رہے ہو، یتیموں کا مال لا رہے ہو، بیواؤں کا کھا کے لا رہے ہو، تمہاری بات کو نہیں، حج پہ آنا بیکار ہے کہتے ہیں۔ تو یہیں سے اصلاحی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کو، ایسے انسان کو بلا رہا ہے جس کی روزی روٹی حلال کی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ پورا ایک درس دے دیا گیا ہے کہ پھر جو حج کا لفظ ہے، اس کے جو معنی ہیں اس پر اگر غور کیا جائے، حج کا مطلب ہے ارادہ اور ایک قصد۔ عربی میں حج جو ہے کہ حج یعنی اس نے ارادہ کیا، لیکن یہ کون سا ارادہ؟ ایک خاص ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہتے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں سے ہمیں پوری دنیا کی قدرت اور پیسہ اور طاقت اس کو کنارے رکھ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ ارادہ جو ہے وہ حج کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے خداوند عالم نے اس کا نام ہی حج رکھا ہے، یعنی ایک خاص ارادہ کہ اس وقت انسان اپنے تمام یعنی مالی وسائل کو پاک کرتے ہوئے، اس کے بعد میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کا انتظام کرتے ہوئے، یعنی یہ کہا کہ جو اس کام کو کر سکے اور اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ذمہ داریوں کا انتظام کر لے یا ذمہ داریاں پوری کر چکا ہو۔ البتہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک بریکٹ میں بتا دوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سینکڑوں بیگھے کے باغات ہیں یا کروڑوں کا کاروبار ہے، لیکن ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے مثال تو وہ کہتے ہیں صاحب ابھی تو میرے اوپر حج واجب نہیں ہے، اور ابھی تو ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اور اتنی زمین اور باغات اور کارخانے اور فیکٹری اور کمپنیاں سب چل رہی ہیں ان کی۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو لے، نہیں، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ان کے پاس اتنی مالیت ہو جائے کہ اگر بیٹی کا مناسب رشتہ آ جائے تو وہ رشتہ کر سکتے ہیں۔ اب رشتہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ صاحب ابھی فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے حج کے انجام دینے میں۔ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کچھ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ہاں، تو یہ حقیقت میں ایک طریقے سے شیطان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا نہیں۔ اگر سمجھ لیں تو پھر وہ بالکل اسی طرح۔ تو اس میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر اتنی استطاعت ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ اسلام کا ایک قانون ہے جو دنیا کے قانون سے بالکل الٹا ہے، لیکن مجرب ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ بے حج جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پر جائے،
لیکن دوسری احادیث میں ہمارے ہاں موجود ہے کہ حج کرو اور غنی ہو جاؤ، یعنی ادھر حج ادا کریں، اس کے بعد جو اللہ کی فراوانیاں ہیں، نعمت کی فراوانیاں ہیں، وہ آپ جو ہے جب ان کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنے ہی زیادہ ثروت مند کیوں نہ رہے ہوں، کتنے ہی بڑے مال و دولت والے کیوں نہ رہے ہوں، جو حج کے بعد کی برکات ہیں وہ اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہیں، برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ تو کتنی عظیم عبادت ہے صاحب کہ واقعی پروردگار نے ایک ایک چیز کو، اچھا یہ قبلہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے جیسے حج کا ارادہ کریں، نیت کریں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ نیت ہم کہاں سے کریں حج کی، جو مسائل آتے ہیں کہ اور احرام جو باندھا جاتا ہے وہ ہم جیسے ہم ہندوستان سے اگر جا رہے ہیں تو ہمیں احرام کہاں سے باندھنا ہے اور ہمیں نیت کب کرنی ہے، کیا احرام باندھنے کے بعد کرنی ہے یا یہیں سے نیت کر کے جیسے جا رہے ہیں وہ تو حج کے لیے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں حج کی ایک طریقے سے دو طرح سے ہم نیت کو اپنے ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو جس وقت اس نے ارادہ کیا کہ ہمیں حج پر جانا ہے، بس ایک ارادہ ہو گیا حج کا، یعنی اس کے دل میں یہ رہے کہ اب میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ تو پاسپورٹ وہ وہیں سے کہتے ہیں آپ کا ارادہ جو ہے شروع ہو گیا، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، فارم بھرنا ہے کہتے ہیں، اور گھر کا انتظام کرنا، یہ سارا جو ہے وہ وہیں سے نیت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نیت ہوتی ہے جو حج کے ارکان ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ظاہر سی بات ہے احرام کی آتی ہے۔ تو احرام باندھتے وقت پھر وہ نیت کی جاتی ہے کہ یہ احرام، یہ جو کپڑے میں پہن رہا ہوں یہ حج کے لیے پہن رہا ہوں، یہ پھر یہاں سے ارکان حج کی نیت شروع ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر تو ایک نیت ہو گئی، ایک ارادہ ہو گیا کہ ہم جو ہے اب اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی فرائض ہیں ہم ان کو انجام دیں گے، مجموعی طور پر ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہر رکن کی اور ہر عمل کی ایک نیت ہے، حتیٰ جو مستحبات ہیں جیسے غسل کرنا ہے یا کہتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے، وہ سب کی بھی آدمی قربت کی نیت کرے کہ میں یہ سارا کام جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، للہ کر رہا ہوں، کوئی اس کے نہیں۔ تو احرام کی نیت وہ باندھتا ہے۔ اب احرام کہاں سے باندھا جائے یہ فقہی تھوڑا سا بعض مسالک میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ میقات میں بغیر احرام کے ہم یعنی میقات کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ جب میقات پر پہنچے، میقات ایک حدود ہیں جو وہاں پہ معین ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو، جیسے مسجد شجرہ ہے اور دوسری وہ ہے ہر طرف سے آنے والوں کے لیے، عام طور سے جو مدینے سے جاتے ہیں تو وہ مسجد شجرہ ہے یا مسجد تنیم، ہمارے یہاں دیکھا گیا مسجد تنیم ہے۔ اگر پہلے مدینہ گئے ہیں تو ہم نے وہاں سے زیارت کر کے اب جو ہم وہاں سے ہم نے تو وہیں سے ہم نے احرام باندھا، کیونکہ میقات سے باہر ہیں، وہاں سے جب انٹر ہوں گے تو وہاں پر باقاعدہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ مساجد بنا دی گئی ہیں، مسجد تنیم ہے، مسجد شجرہ ہے، وہاں پر باقاعدہ غسل کے لیے بھی اہتمام کہتے ہیں موجود ہے، وہاں سے پھر یعنی پختہ طور پر حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو اعمال کا سلسلہ ہے۔ تو وہاں پہ احرام باندھیں گے، احرام بھی جو باندھتا ہے تو اللہ نے ایک ایسا انتظام رکھا ہے، وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اتحاد و یکسانیت، کہ سب کے صرف دو لباس ہیں، یعنی مردوں میں صرف دو لباس ہیں، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ایشیا سے گیا ہوا ہو، چاہے افریقہ سے گیا ہو، چاہے امریکہ سے آیا ہو، سب جہاں کے جس طریقے سے مرنے کے بعد سب کا لباس ایک سا ہو جاتا ہے، کفن سب کا ایک سا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسی کی ایک طریقے سے ایک مثال اور تمثیل پیش کرنے کے لیے خدا نے کہا کہ یہاں بھی آؤ میرے ساتھ تو سب ایک سے آؤ، میں کسی کو دو نگاہوں سے نہیں دیکھنا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے سب کو ایک سا دیکھنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آؤ گے تو وہ سب ایک سے آؤ، اور اس وقت بھی آ رہے ہو تو سب جو ہے وہ ایک سے۔ اتنا بڑا میسیج ہے۔ ہاں، تو یہ لباس جو ہے وہ اس جو پرانے لباس کو اتارنا اور اس کو پہننا ہوتا ہے، اس میں بھی جو عرفاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں پرانے لباس کو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے خطائیں کی تھیں، جتنی بھی برائیاں کی تھیں، جتنے غلطیاں، خامیاں، عمدن سہون جو کچھ بھی اس کو ہم اتار کے پھینک رہے ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہے، جس کو صرف اللہ چاہتا ہے، کہ اللہ کی مرضی یہ ہے۔ تو یہ خود ایک اپنے اندر ایک تبدیلی ہے، ایک چینج ہے، یہیں سے انسان کی جو سول اور روح ہے اس کی پاکیزگی کا سلسلہ
شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ سارا قیمتی لباس جیسا بھی تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد میں جب ہم نے وہاں پر تلبیہ پڑھا، یعنی احرام کے وقت تلبیہ بھی پڑھی جاتی ہے، جس سے کہا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے نیت کو باندھا جاتا ہے، ارادے کا اپنا مضبوط کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی ایک طریقے سے اللہ نے آواز دی تھی، میں اس پر لبیک کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں کہتے ہیں. یعنی اب کسی اور کی آواز نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کا ہے، تکبیر کا ہے کہتے ہیں. تو وہ اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اب میرے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اکبر افلا تفضیل کا صیغہ ہے ادبیات میں، اور ہر ادب میں، اردو ادب میں بھی ہے، فارسی اور عربی یہ سب جو ادب ہیں زبان ہے، اس میں اکبر کا جو صیغہ، افلا تفضیل کا جو صیغہ ہے وہ آتا ہے سب سے زیادہ کے لیے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بزرگ ہے، اب اس کے سے ہم نے کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا وطن کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا کہتے ہیں باس کوئی چیز نہیں ہے، ہماری کہتے ہیں کوئی بھی کلچر، کوئی جو اب اللہ چاہتا ہے وہی سب سے بڑا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے. تمام غرور و تکبر انسان کا سب ختم ہو جاتا ہے. وہاں سے پھر انسان اس خاص لباس میں جو خود دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہو گیا. اور پھر خداوند عالم نے حج میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ انسان کی جو بھی فخر کرنے والے کی جھوٹا اور تصنع جو پایا جاتا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے. تو اب کپڑے اس لحاظ سے ہو گئے کہ بالکل ہی 2 کپڑے ہیں اور اس میں انسان جا رہا ہے. تقریباً 30 چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. احرام جو ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حرمت سے ہے کہ کچھ چیزیں اس کے بعد پھر حرام ہو جاتی ہیں. آئینہ نہیں دیکھ سکتا، آئینہ چونکہ انسان کے اندر آتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیا رکھتا ہوں، تو آئینہ دیکھنا اس کا حرام ہے. سلے ہوئے کپڑے نہیں. اچھا قبلہ غلطی سے اگر جیسے سامنے ہے ہو جاتا ہے، ہوٹلس وغیرہ میں جا رہے ہیں تو آ گیا، تو اس میں تو مطلب آئینہ دیکھ نہیں رہے، ہم پڑ گیا نظر تو اس سے تو. ہاں لیکن اس میں بہت باریک سا فرق ہے. ایک مرتبہ انسان کی نگاہ سے گزرا اور نکل گیا، ایک مرتبہ ہے کہ وہاں پہ ذرا سا بھی ٹھہر گیا، جہاں پہ ذرا سا بھی ایک سیکنڈ بھر کے لیے بھی یہ آیا کہ میں ذرا سا دیکھ لوں، وہیں سے پھر وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے خوشبو، انسان جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بھئی میں معطر رہوں، عطر لگائے رہوں. کچھ پرفیوم ہے آج کل کے ہر طرح کے کہتے ہیں پرفیوم والے، اس میں نہیں لگا سکتے ہیں، اس میں کہتے ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے کیا، تو تاکہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی امتیازی جو سلوک ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہاں پر بالکل چاہتا ہے آپ بالکل خالص رہیں. اسی طریقے کے اور بھی جو پابندیاں یا دوسروں کے حقوق کی یاد دہانی کے لیے کوئی تنکا ہم نہیں توڑ سکتے. وہاں پر پورے اس کیمپس میں جو کئی بہت بڑا علاقہ ہے عرفات سے لے کر جی، تو ایک تنکا بھی ہم نہیں توڑ سکتے. یہ وہاں پہ ایک طریقے سے ہم لوگوں کو کیمپ ہے، تربیتی کیمپ، کہ آپ جو ہے کسی دوسرے کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ بھی ایک درس مل رہا ہے وہیں سے کہ آدمی کو پھر وہ زندگی میں عمل میں لانا چاہیے. ویسے بھی کہ آپ یہاں پہ کتنی عظیم بات ہے، اور جب واپس جائیں گے تو آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. جی جی. پھر کسی بھی کیڑے مکوڑے، آج آپ دیکھیں دنیا میں کیا اسلام کے نام پر تباہی مچی ہوئی ہے. انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بچیوں کو ذبح کر کے ان کی کھڑکیوں میں باندھا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا، اور نام مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں، تعجب کی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ اور اس پر اور جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ نعرہ تکبیر استغفر اللہ کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، جو جس کے لیے سخت منادی ہے اسلام. جبکہ حج سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہاں پر ایک کیڑے کو بھی آپ نہیں مار نہیں سکتے ہیں. حتیٰ ہمارے یہاں موجود ہے فقہ میں، احکام میں، کہ اگر کیا نام ہے کسی کے ہاتھ پر کوئی کیڑا بیٹھ گیا ہے تو ہم اسے مار نہیں سکتے. چوٹی کاٹ رہی ہے تو چوٹی کو نہیں، اسے ہم گرا نہیں سکتے کہ اس کے کہیں وہ لگ جائے. اچھا، خود ایسے ہی رکھیں وہ خود ہی اڑ جائے. یا جو ہے اگر سر میں ہے تو اسے نکال کے مار نہیں سکتے.
کتنا بڑا یعنی کیڑے مکوڑوں کو بھی ہم کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتے اس دوران جو احرام ہم باندھے ہوئے ہیں اور یہ عبادت یہ واجبات نہیں، لیکن یہ ایک سبق ہے بالکل بالکل یہ بالکل کسی کو اذیت نہ پہنچائے. کتنی عظیم بات ہے. یہ سبق اگر نہیں لیا پھر تو وہی والی بات ہے. ہر ارکان میں ایک سبق بہت موجود ہے. بالکل. تو جتنی چیزیں بھی وہاں پر حرام کی ہیں، یہ شکار ہے جی، شکار حرام، آدمی شوق کے لیے کرتا ہے شکار عام طور سے بالکل ضرورت کے لیے کم. آج کل شکار جو ہے وہ شوق کے لیے بالکل پابندی ہے، وہاں پر نہیں کر سکتے اس دوران. بالکل. کسی چڑیا کا انڈا نہیں پھوڑ سکتے ہم، کیا کسی کے گھونسلے کو ہم نہیں توڑ سکتے پرندے کے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو داعش ایسی تنظیموں کے منہ پر تماچا کہ اسلام کو تم اس طریقے سے پیش کر رہے ہو. حج میں آ کر دیکھو اسلام ہے کیا. کتنا بالکل ایک چیز کس قدر انسان کی زندگی تو بہت بڑی بات ہے، ایک چھوٹی سی چینٹی اور کیڑوں کی بھی زندگی. پھر عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی آپس میں بحث و گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ حق ہو چاہے نہ حق ہو، ہم اس پہ اڑے ہوئے ہیں، دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اپنے استدلال پیش کر رہے ہیں، دوسرا انکار کر رہا ہے. حج میں جدال جو ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا، اس کے لیے بھی منع ہے. اس کے لیے منع ہے کہ نہیں، سیدھی بات کہو، سیدھی قبول کرو. بحث و مباحثہ اس لیے کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی غلط چیز پر مجادلہ کرے گا تو دوسرے کو ٹھیس پہنچے گی، اور وہ ٹھیس پہنچانا اللہ کو گوارا. سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں حج کا درس یہی ہے کہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچے، تکلیف نہیں پہنچے. اب جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جو اس طرح کی تنظیمیں لیے وہ گھوم رہے ہیں، ان کو محسوس اسلام کے برعکس ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اسلام سے کتنا بالکل بہت دور، کتنا فاصلہ ہے ان کے. اور ہر سال حج یہ پیغام دے رہا ہے، اور یہ لوگ کس طرح کی اپنی یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بالکل اسلام سے بالکل پرے ہے، بالکل دور ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو یہ خود حج جو خداوند عالم نے رکھا ہے شاید ہر سال اسی لیے رکھا ہو کہ اگر اس طرح کے گروپ، اس طرح کی حکومتیں، اس طرح کے کہتے ہیں دہشت گرد اگر کبھی اس میدان میں آئیں تو ہر سال حج میں ایک مثال پیش کر دی جائے کہ دیکھو بھائی اسلام یہ ہے، تم اپنے عمل کو اس سے ملا لو، مقابلہ کر لو، موازنہ کر لو، دیکھو تم صحیح ہو یا یہ جائے. حج تو نہیں بدلا ہے، حج تو ویسے ہی چلا آ رہا ہے. تو حج یہ ہے تمہاری زندگی کیسی ہے اس کو دیکھو. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں صرف ہمارا جو کنسنٹریشن رہنا چاہیے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہمیں کس طرح سے بجا لانا ہے. اور وہ صرف یہی ہے کہ کسی دوسرے کو اذیت کسی دوسرے کا مال ضائع نہ کریں، کسی دوسرے کو پریشان نہ کریں، کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر یا پیسے والا بنا کر یا ظاہر نہ کریں، کہیں بڑے قیمتی پرفیوم لگا کے آپ نکل رہے ہیں، اس سے بڑا پن ظاہر ہو تو وہ آدمی بالکل ایسا ہو جائے کہ میں اور اس میں سامنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سب اللہ کی مخلوق ہے، اور کتنی عظیم کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. اور حتیٰ یہاں تک ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی بدبو والی چیز ہے، کوئی گندی چیز ہے تو وہاں بھی ہم ناک پر وہ رومال نہیں رکھیں. اچھا احرام باندھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کہ ہم احساس کریں کہ یہاں بدبو ہے بہت. اس کے معنی ہم اس سے بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ آپ دنیا کی بری سے بری چیز جو آپ کی نظر میں ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. یہ چیز جو ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ورنہ عام طور سے کوئی پابندی نہیں ہے، کہتے انسان اپنے ہاتھ رکھ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن سب دنیا پوری اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، اور اس کی تمام مخلوق، اس پہ کہیں پہ بھی آپ یہ اپنی یہ نہ دکھائیں کہ یہ یہاں بدبو آ رہی ہے، یہ ایسا ہے، حقیر ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. حقارت کی نگاہ کتنی بڑی بات ہے، بالکل ریموو کر دیا. کتنا بڑا میسج ہے. عام طور سے سوچتا ہے کہ بھئی یہ اس میں کیا منطق ہے، اس میں کیا دلیل ہے، بھئی بری لگ رہی ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن وہاں پر بالکل وہ نہیں کہ آپ بالکل نیگیٹو سوچے ہی نہیں. نیگیٹو اپروچ کو خداوند عالم نے وہاں پر بالکل ختم کر دیا.
اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حج کر کے اگر آج انسان آ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ بالکل ابھی پیدا ہوا ہے اور تمام گناہ اس کے معاف کر دیے گئے ہیں. کیونکہ جب انسان دنیا میں پیدا آتا ہے تو اسے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں, پھر وہ تمام وہ درس لے کر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اسی کو سمجھ کر کرے. اگر صرف میں یہ سوچ کر کروں کہ میرے تمام خاندان والوں میں میں کہلواؤں کہ میں حاجی ہوں, بتایا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ واقعی بڑا وہ ہو گیا ہے, ایک ہمارے یہاں ایک اسٹیٹس وہ بن گیا, سمبل بن گیا کہ صاحب ابھی انہوں نے حج نہیں کیا, وہ حج کرائیں, اب حج بھی کرائیں. یعنی ایک طریقے سے اب ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے حج کرائے, ایک تو خدا کے لیے حج کرائے, بہت اچھی بات, لیکن دنیا میں وہ محسوس کرتا ہے بھائی فلاں صاحب حج پہ گئے, میں بھی نہیں گیا, چلو میں بھی حج کراؤں, ان کی برابری کر لوں. یہ جو حج ہے یہ حج نہیں ہے, یہ تو صرف اپنا ایک وہ تو جس کو ختم کر رہا ہے حج, جس کے لیے خاص حکم دے رہا ہے کہ میں یہ نہیں پسند کرتا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے برتری. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ حج پہ تو جاتے ہیں, وہاں پہ بہت سے اعمال صحیح طریقے سے کر کے آتے ہیں, اس کے بعد میں آ کے پھر اپنی اسی زندگی میں لگ جاتے ہیں. پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کوئی ان کے فرق نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حج کو اہمیت نہیں دی ہے, وہ صرف دنیاوی اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے حج پر گئے ہیں. اس کا اچھا, اس سے قبلہ یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا حج قبول ہوا نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے عمل بتا دے گا کہ ہماری یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, ان سے پوچھا گیا کہ جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے کہ قبول ہوئیں یا نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بہت آسان سا ہے, اگر اس عبادت کو انجام دینے کے بعد تم اللہ سے نزدیک ہوئے ہو تو سمجھ لو عبادت قبول ہے, اور اگر تمہاری حرکات و سکنات پہلے ہی جیسی چل رہی ہیں یا اس سے بھی اور زیادہ بدتر ہو گئی تو اس کا مطلب وہ رد ہو گئی. تو اور دوسری طرف امام نے یہ بھی بتانا چاہا کہ حج کی قبولیت اور رد کرنے کا جو اختیار ہے وہ تمہارے ہاتھ میں, کیونکہ اگر تمہاری یعنی زندگی پہلے جیسی ہی ہے تو یہ ہماری اختیار میں تو نا کہ ہم کیسی زندگی ویسے جی رہے ہیں, یا بدلی ہے تو بدلنے کا ہمیں اختیار دیا اللہ نے. تو یعنی ایک طریقے سے حج قبول ہو یا رد ہو یہ ہمارے ہی ہمیں دے دیا گیا ہے. یہ بھی اختیار کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار نے اتنی عظیم عبادت اور اس کا بھی اختیار ہم پہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ تم چاہو حج کو قبول کر لو, چاہو اس کو رد کر لو. کیا تو ایک عاقل, ایک کہتے ہیں سمجھدار انسان, ایک کہتے ہیں ہوش مند انسان, وہ کبھی بھی اپنی اس عظیم زحمتوں کو, ان عظیم زحمتوں کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دے گا. لہٰذا حج کے بعد اس کے اندر یقیناً تبدیلی آنی چاہیے, چاہے تھوڑی سی آئے, ایک قدم بھی آئے تو اس کا مطلب وہ کچھ اللہ سے نزدیک ہوا ہے, حج کا اسے کچھ فائدہ ہوا ہے. تو قبلہ میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک ایک بات کو ہمیں سمجھ کر یہ ارکان کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیے خانہ کعبہ کا طواف, اب جیسے اس میں سنگ اسود لگا ہے اور اس کو چومنا ایک بڑی فضیلت ہے, ہر مسلمان ہر مومن یہ چاہتا ہے جو پہنچ گیا وہاں کہ میں کسی طرح سے اس کو چوم لوں, لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا کر چومیں گے تو وہی بات میرے خیال میں, چاہے اس کے لیے یہ ہے کہ دور سے ہم اس کو چوم سکتے ہیں. تو کتنی یہ میں کبھی سوچتا ہوں قبلہ, میں بھی نے بھی یہ حج ادا کیے 2 بار, تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا صرف اس میں حکم پر سب سے زیادہ زور ہے. ایک طرف مینا میں جاتے ہیں تو 3 شیطانوں پر کنکر مارنا, اللہ نے کہا کہ یہاں یہ پتھر جو لگے ہیں ان کو کنکر مارو, اور ایک طرف وہ عبادت جب شروع ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ میں وہ بھی پتھر ہے سنگ اسود, یعنی وہ تو اس کو چومنا, تو یعنی اللہ کا حکم, یعنی ایک ہی چیز یعنی پتھر ہی ہے اور وہ بھی پتھر ہے. بہت سے ایسے احکام ہیں جہاں پر خداوند عالم نے اس بات کو بار بار ہمارے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بندے کو صرف اپنے آقا و مولا کی ہی مرضی کو مد نظر رکھنا, یہ نہیں کہ یہ ہماری نظر میں صحیح سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اس کام کو کریں. تو صاف پتہ لگ رہا ہے اگر آدمی کو اپنی عقل سے سوچے. نمازوں میں آپ دیکھ لیجئے, نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ, دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں مثال طور پہ, دوسری رکعت کے بعد. جمعے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ اس میں قنوت پہلے رکوع سے پہلے پہلی رکعت میں کہتے ہیں. تو بتانا ہی چاہ رہا کہ یہ وہ خاص جگہ کوئی وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ عادت بنا لو اپنی, بس ہاں کیا عادت بنا کر کے آ گئے ایسی, یہ نہیں ہے. وقت ذہن میں ہی رہے کہ اللہ نے اس وقت کیا. یا خطبوں کا ہے, نماز جمعہ میں آپ خطبے سنتے ہیں,
کب سنتے ہیں؟ آپ وقت دیا گیا اس کے لیے کہ نماز بھی، یعنی پہلے خطبے ہوں گے پھر نماز ہوگی. عید کی نماز شروع ہوتی ہے، اس کا بالکل الٹا ہو گیا، پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبے پڑھیں گے. یعنی یہ جگہ خاص یا خاص کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ کہ میرا بندہ کس طریقے سے میری اطاعت کر رہا ہے، مجھ کو اس نے واقعی خدا مانا ہے یا نہیں مانا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کہ آج بھی وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں آثار دیکھتے ہیں کہ مسجد ذوالقبلتین ہے، کہ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں پھر حکم آنے اسی بیچ میں ہی دوسری طرف ہو جاؤ. بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی نماز پہلے، اسی درمیان میں حکم آتا ہے کہ نہیں آپ دوسری طرف رخ کر کے پڑھیں، قبلے کی طرف، کعبے کی طرف پڑھیں. تو رسول اللہ نے بدل دیا رخ. تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے عبادت، یہ ہے. تو اسی طریقے سے حج میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ بعض جہاں پہ تو ہم پتھر مار رہے ہیں اور بعض جہاں پہ ہم پتھر کی عظمت کو، اللہ کا حکم زیادہ امپورٹنٹ، کہاں وہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے آج پتھر مارنا بھی شیطان کو، میں سمجھتا ہوں وہی عمل ہے کہ اندر کا شیطان مر جائے. آدمی اگر پتھر مار رہا ہے اس میں بھی بناوٹ یا کچھ ایسا آ گیا، میں نے مارا ایسے مارا ویسے مارا، اندر شیطان لیے ہوئے، تو وہ تو پھر وہ عمل اتفاق سے یہی ہے کہ جب پتھر انسان مارتا ہے، وہاں پر مطلب بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، جب پتھر مارتا ہے انسان تو اس کو یہ اپنے جو گناہ ہیں جو شیطان کی طرف سے اس کے ذہن کو مشوش کیا جاتا ہے اور خناس جس کو کہتے ہیں وہ ایجاد کیا جاتا ہے، اس کو مارا تھا کہ فلاں برائی کو میں پتھر ماروں، فلاں برائی کو اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، جا تو یہاں سے، اس طریقے سے. لیکن آپ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے کہ آپ ظاہری طور پہ شیطان موٹا ہوتا جا رہا ہے. پہلے جو ہم شروع میں گئے تھے چھوٹے چھوٹے ستون تھے، کئی فلور کا ہو گیا، اب کئی فلور کا ہو گیا ہے، باقاعدہ کئی میٹر کی کہتے ہیں اس کا جو اس کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو شیطانت بڑھ رہی ہیں یہ سب اسی کی ایجاد، وہیں سے ایجاد ہو رہی ہیں. یہ اسی غمازی کا، اگر اس کو اہمیت مطلب زیادہ نہ دیتے اور سمجھ لیتے کہ یہ بات، تو یہ سب نہیں ہوتا. بڑا سب مل کے رہتے اور بڑے محبت سے رہتے، لیکن وہ اس کو سمجھا نہیں جا رہا. اس درس کو پروردگار نے حج جیسی عبادت ہر سال یہ میسج مل رہا ہے ہمیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور وہی صحیح معنوں میں یہ عبادت کر رہے ہیں. تو ایک بڑی ذہن میں ایک بات آتی ہے میرے کہ ہم جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تمام فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی اس میں کوئی آدمی، میں نے حج کے درمیان میں نے بھی فیل کیا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہتا محسوس نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی، دیوبندی، حنفی، سب کے سب اپنے اللہ کے حکم کو سب لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی اچھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عرفات کے میدان میں جب تمام توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور حج صحیح معنوں میں، تو دھوپ ہے اور اپنے تمام میدان میں، اس وقت میں نے ایک بات پہ غور کیا. قبلہ آپ بتائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز جو 5 وقت کا حکم ہے وہ 5 وقت بالکل اسی وقت پر پڑھیں گے، یعنی ظہر کا وقت ہے تو ظہر پر، اور عصر کی نماز شام کو جو وقت عصر کا ہے اس وقت پڑھتے ہیں. اور کہیں یہ حکم ہے کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہ یہ لوگ ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو، لیکن حج میں تو تمام فرقوں کے لوگ ہیں. تو میں نے وہاں غور کیا قبلہ کہ عرفات کے میدان میں جو نماز ہوتی ہے وہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں، اور وہاں جو نماز ہوئی تو ظہر کی نماز ختم ہوتے ہی اذان اور عصر کی نماز شروع ہو گئی. تو وہاں تمام فرقوں کے لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے معنی اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی وہیں سے دے دیا ہے کہ تم 5 وقت الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہو اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو. یہ مجھے محسوس کیا کہ حج میں جو بھی چیز اعمال دکھائے گئے ہیں وہ بعد کی زندگی کے لیے ہیں. جیسے کسی کا تنکا توڑنے کو منع کیا گیا تو یہ کہ بعد میں بھی آپ نہ کریں، تو وہاں پر سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ واجب کر دیا کہ آپ کو ایک وقت ظہر عصر کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے اور ایک وقت مغرب و عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے. اچھا، مغرب عشاء کی بھی ساتھ میں ہوتی ہے شام میں؟ میں نے مغرب عشاء کی بھی ساتھ میں ہوتی ہے، اور جس میں سب تمام فرقوں کے اور سب کسی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفقہ طور پر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو گویا یہ دکھا دیا ہے کہ یہ جو چیز ہے، جب حج میں وہ چیز جائز اور صحیح ہے تو دوسری جگہ بھی
जायज़ सही हो। अच्छा, उसमें ये भी है, हम इसी बात को वो नहीं करें, अलग भी पढ़ी जाती है तो उसमें भी है जायज़ और सही, वाजिब नहीं कहा, वाजिब नहीं कहा गया, आप लेकिन वहाँ पे उसको वाजिब कर दिया, वहाँ वाजिब कर दिया गया ताकि इसे गलत न समझा जाए। गलत कितनी कितनी बड़ी बात है। ये एक तरीके से हकीकी इस्लाम को पेश करने का भी अल्लाह ने हज को एक ज़रिया बनाया है इस तरीके से। या फिर जैसे तवाफ़ हो रहा है, तवाफ़ में कहते हैं सब लोग एक साथ हैं, काले गोरे छोटे बड़े कहते हैं सब एक साथ हैं, वहाँ पे भी यही है कि किसी को अजियत ना हो, किसी को नुकसान ना हो, और फिर एक ही मरकज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि खुदा ये बताना चाह रहा है कि तुम कहीं और भी रहो तो एक ही मरकज़ को ध्यान में रखो, एक ही खुदा है तुम्हारा, किसी भी फ़िरक़े के मानने वाले हो, लेकिन खुदा तुम्हारा एक ही है, मरकज़ियत तुम्हें एक ही चीज़ को देनी है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तुम अलग मत हो जाना, एक साथ रहो। जैसे कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, तो इतना फासला तो हो सकता है, लेकिन है सब एक मरकज़ की तरफ और एक तरफ ही चलेंगे, और एक ही तरफ चलेंगे। कुछ इधर को तवाफ करें, कुछ इधर, वही हो जाता है साथ, तो कुछ इधर। तो ये बहुत बड़ा एक ही रास्ता मैसेज है, दिखाता एक ही है, रास्ता उसमें चलना सबको एक साथ ही एक ही तरफ चलना है। फिर किसी को उसमें तकलीफ ना हो, किसी को नुकसान ना हो, कोई ठेस ना पहुँचे किसी को। कितनी बड़ी बात है। अच्छा क़िबला, ये इबादत जैसे हज की अगर अल्लाह हुक्म देता कि चंद घंटों की होती, कि 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे या 1 दिन की होती, ये इसमें सफ़र भी है, यानी खाने काबा के तवाफ़ सबको साथ करना है मिलके, फिर सही सफ़े मरवा के दरमियान सही का सब, वो भी सबको साथ मिलकर करना है। फिर मैं देख रहा हूँ उसके बाद हमें अरफात के मैदान तक का सफ़र, यानी सफ़र में आदमी अक्सर कहते हैं ना लोग कि सफ़र में पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, तो वो सफ़र भी इसी में रख दिया गया है कि सफ़र में भी तुम्हें अल्लाह को याद रखना है इस अंदाज से। फिर वो मुज़दलिफ़ा में सबको साथ मिलकर कंकर बीना, यानी कंकर हम वहाँ भी मीना में ही बीन सकते थे, लेकिन ना कि भाई यहाँ कंकर बीनी है। तो कितनी अजीम बात है, कितना ये कि 4-5 दिन का ये एक हज की जो इबादत है, उसमें किस कदर अल्लाह ने इस तमाम बातों का ख्याल रखा है कि हज सफ़र तरबियती कैम्प कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे का, बल्कि ये जो वक्फा बढ़ाया गया है और टाइम रखा गया है, ये थोड़ा सा ये है कि कभी कभी इंसान जज्बाती हो के थोड़ा सा कोई अमल अंजाम दे देता है, हो सकता है कहते हैं, लेकिन जब शब व रोज़ कई दिन तक वहाँ पर रहेगा तो उसे गौर व फिक्र करने का मौका मिला दिया गया है उसे, गौर व फिक्र कि भाई ये सब के सब तो इस वक्त ही हैं। हम वहाँ पे जाके कहते हैं शिया सुन्नी हैं, वो कहते हैं शाफी और हनफी हैं, बरेलवी और देवबंदी हैं, ये गलत। यहाँ तो सब लोग एक हैं, सब एक हैं। यानी इस वक्त मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा जवाब तफरीक़ाबाजी के लिए खुद हज है। बिल्कुल, इसमें कि इससे बड़ा जवाब आजकल एक तकफीरी ग्रोह हुआ कि फला काफिर फला काफिर फला काफिर, आसानी से कह इसको आगे हज में देख लीजिए कि काफिर है या नहीं, क्योंकि काफिर को उस सरहद में दाखिल नहीं होने दिया जाता। बिल्कुल। इसका मतलब जो उधर आया है, जो उधर आ रहा है, और उन्हीं लोगों की तरफ से आ रहा है जो इस वक्त जिम्मेदारी को निभाने का दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी उसको इजाज़त है कि हाँ ये वहाँ जाए। इसका मतलब काफिर तो नहीं। किसी को असल में क़िबला देखने को ये मिलता है कि हमारा अमल, यानी मैं अगर पूरे इस वक्त अगर हम जो भी हालात हैं उस पर नज़र डालें कि हमारा अमल ऐसा तो नहीं रहा कि हम किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। हमारा जो हमें बेहतरीन इंसान बनना चाहिए और समझे आदमी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, तो हम मुसलमान तो कर नहीं पा रहे, किसी को काफिर आसानी से कर रहे हैं कि जिसे काफिर कह दिया, जबकि कितना बड़ा गुनाह है। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे ताकि वो अल्लाह से दूर हुए लोगों को, कुफार को मुसलमान बनाए। आज का मुसलमान जो है मुसलमानों को काफिर बनाता है, वो कह रहा वो काफिर है, वो कह रहा वो काफिर है, वो काफिर है। तो इसी से हमें महसूस कर लेना चाहिए कि हम जिस इस्लाम को समझ कर नहीं कर रहे इबादत मान रहे हैं उसमें और रसूलुल्लाह के इस्लाम में कितना फर्क। नहीं, हम असल में रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, हम अहले बैत से दूर हुए हैं, कुरान से हमने सिर्फ ये सोच लिया नहीं अल्लाह तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें किसने बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो है जो काबे का तवाफ है, ये किसने अमल बताया? ये खुद इस बात के ऊपर गौर करने का हुआ कि भाई ये काबा क्या है, किसने इसकी तामीर की, ये जो दीवार में शक है, ये जो दरार पड़ी हुई है, ये क्यों पड़ी हुई है? ये नहीं सोचा। आजकल के दौर में कोई भी इमारत बनाई जाती है तो अगर कोई खामी होती तो उसको फौरन सही किया जाता है। सही कर लिया जाता है, बिल्कुल।
اور پورا دوبارہ اسے تعمیر بھی کر چکے ہیں اسے پورا. ہاں لیکن وہ درار آج کی باقی ہے اس وقت کی. تو یہ اشارہ ہے کہ بھئی غور کرو, اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ آن کے دیکھو ہاں کہ یہ کیسا در تھا, کیسا کہتے ہیں اس کی تاریخ دیکھو, اس کی تاریخ دیکھو تو انہیں پتہ چلے گا. تو اس طریقے سے اللہ علی تک پہنچانا چاہ رہا ہے تاکہ علی کو اگر پہچان جائیں گے تو خود بخود اللہ کی طرف دوبارہ سے پہنچانا. پھر آپ چلے جائیے صفا و مروہ کے درمیان میں سے, جب جائے گا ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا, پھر ایک عورت کے تیزی سے چلنے کو اس کے ارکان میں شامل کیا گیا. ہر ولا جس کو کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا 2 جگہ پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے درمیان میں تھوڑا سا تیز چلتے ہیں, اچھل کے چلتے ہیں, دوڑ نہیں کہ دوڑ بھی نہ ہو اور یعنی آہستہ چلنا بھی نہ ہو. ایک درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے جو جناب حاجرہ صرف ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عورت کی وہاں پہ عورت کی عظمت کو بتایا. آج کل جو دنیا میں اسلام کے خلاف آوازیں ہیں کہ صاحب یہ عورت کا احترام نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, اتنی عظیم عبادت میں عورت کے ایک عمل کو اللہ نے رکن قرار دیا ہے, اس کو سب کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ دیکھو یہ عورت تھی لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی پابند تھی لہٰذا تم بھی ایسے ہی کرو, چاہے مرد ہو چاہے عورت. کتنے بڑی بات ہے, کتنی عظمت. اس کو اگر انسان محسوس کر لے تو اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے سمجھ لے گا, اس کو محسوس. ایک ایک ارکان میں میسج ہے پورا صحیح صفا و مروہ کا جو بھی 7 مرتبہ آنا ہو جانا ہے, یہ پورا ایک عورت کی جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی تعصی کرنے کے لیے. اب اس سے بڑھ کے اسلام یعنی کوئی بھی مذہب آپ دنیا میں دیکھیں, کسی بھی مذہب نے اس طرح کے عمل کو اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کے لیے واجب نہیں کیا ہے, لیکن اسلام نے عورت کے اس عمل کو بھی واجب قرار دیا. یعنی امتیاز نہیں ہے کہ صرف حضرت ابراہیم کی قدم گاہی جو ہے وہ محترم ہو, نہیں, جناب حاجرہ کا, ہاں کیونکہ وہ ایک نبی کی حمایت میں, یعنی یہاں سے محبت اہل بیت کا بھی کہتے ہیں ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کام نبی کی حمایت میں, نبی کی پیاس کو بجھانے کے لیے, ان کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا, تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ بھائی رہتی دنیا تک چاہے مرد ہو چاہے عورت کسی بھی فرقے کا ہو اسے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ حج اس کا پورا نہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں حج, یہ نہیں کہ جا کے ہم وہاں چکر لگا کے آ جائیں کہتے ہیں, اور جیسے لوگ بھیڑ بھاڑ میں جا رہے ہیں ہم چکر لگا کے. ہاں وہ سب سے پہلے جو 8 ذی الحجہ ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ پہلے عرفات جاتے ہیں. البتہ یہ حج کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک عمرہ ہوتا ہے جو تقریباً ہاں جس کا تقریباً کچھ اعمال سمجھ لیجیے آ گئے ہیں ہمارے, کہ احرام ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں طواف ہے, پھر 2 رکعت نماز طواف ہے, پھر صفا و مروہ ہے, اور اس کے بیچ میں بھی وہ آب زمزم سے مستحب ہے کہ پانی پیے, اور کہتے ہیں وہ خود پانی کی اپنی خاص پوری داستان ہے کہ دنیا بھر میں آج تک ہے اس ریگستان میں اتنا پانی اتنے برسوں سے نکل رہا ہے, وہ کنواں خشک نہیں ہوا, وہ پانی کہیں بھی لے جائیے برسوں آپ کے کسی بھی برتن میں رکھا رہے خراب نہیں ہوتا. اور اس کی خاصیت ایک یہ ہے کہ جس مرض کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پیا جائے وہی مرض صحیح ہو جائے گا, اس مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے. یعنی ایک طریقے سے آپ کو طبیب بنا دیا ہے اس نے کہ فلاں مرض کے لیے ہمیں یہ دوا استعمال کریں, جو پانی اٹھا کے دے دیں جس نیت سے اٹھا کے دے دیں وہ خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. اور پھر عرفات میں جاتے ہیں, وہاں پر کہتے ہیں قیام ہوتا ہے, اور وہاں پہ صرف میدان ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور صرف خدا کو یاد کیا جاتا ہے کہ بھئی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ایک عبادت ایک ٹیمپل سا بنا دیا, اس میں کہا صاحب یہاں پہ آپ نے گاڈ کو یاد کر لیجئے. تو عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ, پھر وہاں پر بھی جبل رحمت ہے, وہاں اس کی داستان پوری لوگوں کے سامنے ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ پورے دن صبح عرفات کے میدان میں یہ عبادت میں, اور پھر اس کے وہاں سے پھر ہم لوگ مینا کی طرف چلتے ہیں, مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا کی طرف چلتے ہیں. مینا خود یعنی آیات الہی کا ایک مرکز ہے, اور جو خدا کے اوپر بلیو اور یقین کی ایک خاص منزل ہے. آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کتنی بڑی قربانی تھی,
حضرت ابراہیم تقریباً 85 سال کے ہو گئے تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج اگر کسی کے یہاں سال 2 سال کسی کے یہاں اولاد نہ ہو شادی کے بعد تو کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنے اس کے اوپر کہتے ہیں مصائب کے ایک طریقے سے سماج کی طرف سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ جو بہت ہی خلیل اللہ کہلاتے ہیں، اور ان کے کوئی اولاد 85 سال تک کوئی اولاد نہیں، اور اس کے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی تمناؤں کا مرکز رہا ہوگا، کتنی آرزوؤں کا وہ خزانہ رہا ہوگا کہ جب ایک اولاد آئی ہے اتنے عرصے بعد، وہ بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالنے لگتا ہے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں، اور پیغمبر وہ خواب اپنے بچے سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو دونوں کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کرنا ہے، مجھے آپ صابر افراد میں سے پائیے گا، جو حکم الہی ہے اس کو، جو حکم لیا، یعنی خواب پر پورا یقین ہے کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بھی اگرچہ پیغمبر ہے، جانتے ہیں کسی انسان کو کہتے ہیں نقصان پہنچانا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے کچھ آرڈر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ کام جتنا انہوں نے دیکھا تھا اتنا انہوں نے پورا کیا، اور خداوند عالم نے دمبا اس کے مقابلے میں رکھ دیا، حضرت اسماعیل کو بچا لیا، اور یہ کہہ دیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ وہاں سے دیکھیں کیسے، وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی، اگر دنیا کی برائیوں کو مٹانے کے لیے، اگر اللہ کے حکم کو رائج کرنے کے لیے، اگر انسانیت کو جلا دینے کے لیے اگر ہمیں قربانی بھی دینی پڑے تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور قربانی کا ہم ارادہ کریں گے، خداوند عالم اس کی جزا ہمیں کیسے دے گا کہ وہ چیز بھی ہماری سالم رہے گی، ہماری اولادیں، ہماری انسانیت، ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے، اور اس معیار تک پہنچ جائیں گے جس پر انسانیت فخر کر سکے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں حج میں جو سیکھنے کو ملتی ہیں اگر انسان غور کرے۔ یہ ایک طرف، پھر آیات میں جو اشارہ ہے، احادیث میں جو ہے کہ حج پر جائیں، حج انجام دیں، لیشہدوا منافعہم، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں وہاں پر۔ یعنی حج پہ جانا یہ نہیں کہ آپ کے پیسہ خرچ ہو گیا ٹکٹ میں اور اتنے لمبے سفر میں اور خرچہ ہو گیا، نہیں، لیشہدوا منافعہم، جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے فائدے بھی دیکھیں وہاں پر۔ فائدہ ایک تو یہی اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر انسان کا یہی میسج پہنچ جائے کہ یہ امت مسلمہ ایک ہے تو جتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور نیک انسانوں پر، بے گناہ انسانوں پر، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہی ہے۔ اس کے بعد میں بہرحال جو لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بڑی کمپنی کا مالک ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی کہتے ہیں بادشاہ ہے، کوئی چیز کسی ملک میں پائی جاتی ہے، کوئی چیز کسی ملک میں پائی جاتی ہے، آپس میں بیٹھیں، سیمینار کریں، کانفرنس کریں، ایک دوسرے کے نظریات سے واقف ہوں، اپنی ضروریات، دوسرے کے وسائل، ان سب کو مد نظر رکھ کے اگر اس لحاظ سے حج انجام پائے تو دیکھیے اس کے فوائد دنیا میں کتنے ہو سکتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ پھر کس مقام پر ہوگی، دنیا کے تمام تجار، تمام بزنس مین ایک جگہ پہ جاؤں گے، تمام سیاسی لوگ ایک جگہ پر ہوں گے، تمام جو مغز متفکر ہیں وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ یہ بیٹھ کے اگر کوئی راہ حل نکالنا چاہیں تو منٹ بھر میں ہوگا۔ غریبی دور کرنی ہے، یہ سب کے سب مالدار لوگ ہیں، منٹ بھر میں غربت دور ہو سکتی ہے۔ بیماریاں دور کرنی ہے، یہاں پر متخصص ڈاکٹر، طبیب، حکیم سب موجود ہیں، ان سے مشورہ لے کر وہ کام ہو سکتے ہیں۔ یعنی سیاسی لحاظ سے تمام، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس عظیم لاکھوں کے مجمع میں حل نہ ہو سکے۔ لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ گئے، ایک تو ہمارے یہاں تصور ہی یہ، خاص کر ہمارے بر صغیر میں،
کہ جب انسان بالکل 60-70 سال کا 80 سال کا ہو جاتا ہے تب سوچتا ہے کہ بھئی حج کراؤ. تو یہ ایک غلط روش ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، بلکہ حج جو ہے حقیقت میں جوانوں کا ہی حق ہے. کوشش پوری ہونی چاہیے. ویسے اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر نیت کریں تو اللہ سب راستے نکالتا ہے اور وہ بلاتا ہے پھر اپنے. بالکل. اب جیسا آپ نے کتنی بڑی بات بتائی کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان جمع ہوں ایک جگہ اور یہ سب سوچیں. یہ آج کانفرنس ہوتی ہیں، آج یہ تمام ممالک اپنے جمع ہوتے ہیں، یہ میٹنگیں کرتے ہیں. یہ آج کی باتیں یہ اللہ نے اس وقت کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو ایک ہدایت کر دی کہ بھئی اس طرح سے جمع ہو تو اپنے مسئلے مسائل رکھو، ایک دوسرے سے گفتگو کرو، اس کا حل نکلے گا. جب سوچو گے، جب غور کرو گے، جب ایک دوسرے کا تعاون رہے گا اور اتحاد کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملیں گی. تو یہ ایک طریقے سے کانفرنس ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اللہ نے ویسے رکھی کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی ہے تاکہ الگ الگ جگہ پر لوگ جمع ہو سکیں. کہ بھئی جو فرض کیجیے عمرہ کرنے کے لیے گیا، مکے میں ملاقات نہیں ہو پائی تو مدینے میں ہو جائے، مدینے میں نہیں ہو پائی تو چلو کیا کہتے ہیں عرفات میں ہو جائے گی. ان چھوٹی جگہ میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، مزدلفہ میں ہو جائے گی، منی میں ہو جائے گی. پورے موقع دیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر آدمی بچ کے نکل جائے. اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے تو حج کے ساتھ ضروری ہے نا حاجی کے لیے کہ وہ منی کے وہ مدینہ ضرور جائے. ہاں، اور تمام فرق اسلامی میں یہ بات مکمل طور سے پائی، ان تصدیق شدہ بات ان کے یہاں رائج ہے کہ اگر انسان نے حج انجام دیا لیکن مدینے میں اس نے حاضری نہیں دی تو اس کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بات تمام یہ تمام لوگ مانتے ہیں. رسالت کو اس طرح ابھی تو خود یہ فتاویٰ یہ حکم یہ بتا رہا ہے کہ محسن کو کبھی ہم بھول نہیں سکتے اور بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے محسن کو مت بھولو. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قبروں کی زیارت حرام ہے، جو وہ ساری چیزیں اس بات سے یعنی خود یہ عمل جو ہے ان ساری چیزوں پر خط بطلان پھیر دیتا ہے. تو وہ حج جو ہے بغیر مدینے کے مکمل نہیں ہوتا. یعنی گویا جس شخص نے احسان کیا ہے، جس شخص کی قربانیاں ہیں، اس کو بغیر یاد کیے ہوئے ہم اللہ سے نہیں جوڑ سکتے. یہی وہ پوائنٹ ہے. ہاں، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ہم اہل بیت کو، جس کی خود پیغمبر نے اپنے آخری حج میں، پیغمبر نے بھی جو چیز پیش کی ہے وہ آخری حج میں حجۃ الوداع کے بعد سب کو جمع کیا غدیر کے میدان میں، اور حدیث ثقلین ارشاد فرمائی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی. اور یعنی میں کتاب کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد یعنی خانہ کعبہ مکہ سے مدینہ تک کا سفر کر رہے تھے، جو میدان غدیر وہی راستے میں میدان غدیر پڑتا ہے جہاں پر جوفا کے نزدیک ہے. تو وہاں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکے. جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان کو پیغام پہنچوایا کہ واپس آئیں. جو لوگ نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا گیا. ویسا میدان تھا، کانٹوں کا میدان تھا، ببول کے کانٹے وغیرہ تھے، ان سب کو ہٹایا گیا، محنت کی گئی، سمجھا گیا کتنی اس کی اہمیت. اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں. تو یہ اسی احسان کا کہ بھائی ان کا احسان ہے، سیرت ان کے سانچے میں ڈالی گئی ہے. ان کو دیکھ کر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے. آج بھی دنیا والے اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کہاں ہے تو وہ اہل بیت کی سیرت میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں. ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمان مولانا سید افروز مصباح صاحب قبلہ کا. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا یہ میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.